أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلوات الله. میں بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم، اور اس کے بعد میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو اس ہستی کی ولادت، تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات، خصوصاً حضرت حجت بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام، کشش کائنات، روح جہان ہستی کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج آپ کے جد ان ہستی کی ولادت کا دن ہے جو امیر المؤمنین بھی ہے، مولود کعبہ بھی ہے، بائے بسم اللہ بھی ہے، بت شکن بھی ہے، بوتراب بھی ہے۔ بوتراب تو مولا علی کا سب سے پسندیدہ لقب ہے، جو ابو تراب بھی ہے، جو کون سے مولا کے القاب بیان کروں، جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا بھی ہے، جو ساقی کوثر بھی ہے، جو جن و انس کا مولا بھی ہے، جو حیدر کرار بھی ہے، خطیب منبر سلونی بھی ہے، دریائے معرفت کا شناور درخت بھی ہے، راسخون فی العلم بھی ہے، زہرا کا شوہر بھی ہے، شجاعت کا میر طعبہ بھی ہے، صاحب فکر و نظر ہے، ضربت یوم الخندق ہے، عین اللہ ہے، غالب علی کل غالب ہے، غالب علی کل غالب ہے، لسان اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، قلب اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے، یعصب الدین بھی ہے۔ یقیناً مولا کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتے۔ 11 اماموں کے جد بھی ہیں، کل شعین احسن فی امام مبین بھی ہیں۔ کون ہے جو علی کے فضائل بیان کر سکے؟ آج اس ہستی کی ولادت باسعادت ہے، تو آج عرش و فرش نور ہی نور ہے، میں کہتی ہوں نور کی برسات ہے، ہر شے جگمگا رہی ہے، ہر شے مبارکباد پیش کر رہی ہے اس ہستی کی کہ جس کی نسل سے 1 2 نہیں بلکہ 11 امام مبین، 11 حجت خدا اس کائنات عالم میں آئے ہیں، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے، جس کی نسل سے 1 2 نہیں بلکہ 11 ہادی برحق اس کائنات عالم میں آئے، اور شام قیامت تک جن کا فرزند موجود رہے گا۔ آج اس ہستی کی ولادت باسعادت کا دن ہے، جو وسیع رسول ہے، جو داماد پیغمبر ہے، جو حسنین کے بابا ہیں، جو زہرا کے شوہر ہیں۔ ابھی تو مطلب کس طرح سے میں مولا کے فضائل بیان کروں، اب ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اتنی بڑی عید، اتنی بڑی خوشی کے موقع پر، رسول اللہ کی خدمت میں، حضرت زہرا کی خدمت میں، 1,24,000 انبیاء کی خدمت میں، تمام معصومین کی خدمت میں، اور خصوصاً جیسا کہ میں نے بیان کیا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اور کیونکہ وقت بہت مختصر ہے تو میں بیان کرتی ہی چلی جاؤں، مولا کے القابات، مولا کی فضیلتیں تو بیان ممکن نہیں ہے کہ بیان ہو سکیں، وقت کا پتہ نہیں چلے گا، اس لیے چند جملے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی ولادت کا آج ماشاءاللہ سے دن ہے، کہ خدا آپ سب کی خدا اعلیٰ ہے، اور اس نے اس کائنات میں علی کو بھیجا، اور میرے مولا کے صدقے میں خدا آپ سب کی تمام جائز و شرعی حاجات کو پورا کرے۔ کہ کعبے میں چلو، کسی نے کہا کعبے میں چلو، آمد حیدر دیکھو، میدان میں آؤ در خیبر دیکھو، دیوار خوش آمد میں ہے وہ چشم برا، یہ جاہو جلال شاہی صفدر دیکھو، اس گھر کے ہیں کیوں اہل جہاں پروانہ، یہ راز اب اللہ کا سب نے جانا، اور کعبے میں قدم بنت اسد کے آئے، قبلہ ہوا حیدر کا ولادت خانہ۔ وہ کعبہ جو خدائے وحدہ لا شریک کا گھر، وہ کعبہ جو فرشتوں کا کعبہ، وہ کعبہ جو انبیاء کا کعبہ، وہ کعبہ جو آدم کا کعبہ، وہ کعبہ جو عیسیٰ کا کعبہ، وہ کعبہ جو موسیٰ کا کعبہ، وہ کعبہ جو شیس کا کعبہ، وہ کعبہ جو ابراہیم کا کعبہ، وہ کعبہ جو یوسف کا کعبہ، وہ کعبہ جو لوط کا کعبہ،
جو 1,24,000 انبیاء کا، کہ جس کعبے کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے خاص طہارت کے انتظام کے ساتھ قائم کیا، کہ خدائی آسمانی کا اپنے سے منسوب کیا ہوا یہ کاشانائی اراضی سالہ سال سے مصنوعی خداؤں کا پایہ تخت بنا ہوا تھا، اور ایسے مقدس ترین اور پاک قدموں کا منتظر تھا، ایسے پاک و طاہر قدموں کا منتظر تھا کہ جن کے آنے سے حق کی جیت اور کفر کی شکست کا مکمل مظاہرہ ہو سکے۔ تو سب نے دیکھا کہ قبیلہ قریش کے سردار، حرم الہی کے متولی، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کی قریب آئیں، اس کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد دیوار کے پاس کھڑی ہو گئی اور دعا کی، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے جد خلیل اللہ کی تصدیق کرتی ہوں۔ تجھے ان کتابوں کا واسطہ، تجھے ان نبیوں کا واسطہ، اور تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو دور کر دے۔ اللہ اکبر، خدا کو واسطہ دے رہی ہوں اس کی آسمانی کتابوں کا، اس کے انبیاء کا۔ تو پتہ چلا کہ جو شکم میں مولود ہے اس کی عظمت کم نہیں ہے، اس لیے انہی انبیاء کے ساتھ اس کا واسطہ دیتی ہوئی نظر آئی ہے۔ تو اسے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں، تو بس ابھی دعا کر ہی رہی تھی کہ نور کی تڑپ تھی، میں کہوں نازل ہونے والی آیات الہی کا جب جلال تھا، خدا کا ارادہ تھا، امر الہی کا اشارہ تھا، قدرت کی کشش تھی کہ ناگہاں دیوار کعبہ نے شق ہو کر آغوش کو کھول دیا کہ بنت اسد اندر آ جاؤ، اسد اللہ ہمارے گھر میں پیدا ہوگا۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں دروازے سے کیوں نہ گئی، دروازے سے جاتی جناب ابو طالب متولی ہے، خدا اس گھر کی چابی جناب ابو طالب کے پاس۔ کہا کون سی بڑی بات، اگر کعبے میں ولادت ہو گئی علی کی تو لوگ کہتے ہیں کون سی بڑی بات ہوئی، کیونکہ چابی تو ان کے شوہر کے پاس ہی ہے، دروازہ کھولا اندر چلی گئی اور وہاں ولادت نہیں، اس دروازے سے نہیں گئی کہ جس سے دنیا جاتی تھی، بلکہ خدا نے علی کی آمد کا کچھ الگ ہی اہتمام کیا، علی کی آمد کا کچھ الگ ہی اہتمام کیا، انتظام کیا کہ خانہ حق کو تمنائیں ملی جاتی ہیں، بت پرستی کی جڑیں ہیں کہ ہلی جاتی ہیں۔ کون آیا پس کعبہ کے خوشی کے مارے، آج دیوار بادشاہی سے کھلی جاتی ہے کہ دیوار کعبہ نے شق ہو کر، دیوار نے پھٹ کر اپنی آغوش کو کھول دیا کہ بنت اسد اندر آ جائیے، اسد اللہ ہمارے گھر میں پیدا ہوگا۔ تو بس بی بی اندر داخل ہوئی۔ ایک عام سی بات کہوں، میں بھی ایک عورت ہوں، اگر ایک عورت ایسی کنڈیشن میں ہو کہ بالکل عنقریب ولادت ہونے والی، ایسی کنڈیشن میں ہو اور ایسے مقام پر کھڑی ہوئی ہو، گو کہ خانہ خدا تھا، گو کہ اللہ کا گھر تھا، حرم الہی تھا، لیکن دیوار چٹکنے لگی، دراڑیں پڑنے لگی، یا دیوار ٹوٹنے لگی یا کھلنے لگی، تو ایک عورت کو خوف ہوتا ہے نا کہ اب یہ گرے گی، اب یہ ٹوٹے گی، تو پیچھے ہونے لگتی ہے۔ کوئی بھی عورت ہوتی تو وہ پیچھے ہوتی کہ بھئی ایسا نہ ہو یہ دیوار گر جائے، دیوار دراڑ پڑ رہی ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں یہ کرار کی ماں تھی، دیوار ٹوٹتی رہی، بی بی آگے بڑھتی رہی، دیوار دراڑیں پڑتی رہی، بی بی آگے بڑھتی رہی، اور دیوار کعبہ نے شق ہو کر آغوش کو کھول دیا، اور بی بی اندر داخل ہوئی اور دیوار واپس اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ 3 دن تک معزز خاتون خانہ خدا میں رہی، اور 3 دن تک معجزات رونما ہوتے رہے، کیونکہ مظہر العجائب کو اس کا عنایت عالم میں آنا تھا، اس لیے معجزات رونما ہوتے رہے۔ اور ایسے معجزات کہ جو 3 دن تک بی بی خانہ خدا میں رہی اور دیوار بند رہی۔ کبھی 5 مقدس پاک و طاہر بیبیاں مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئی ہیں، کبھی کوئی ابر کا ٹکڑا آتا ہے، بہت تفصیل بہت مفصل ہے یہ روایت، کبھی کوئی ابر کا ٹکڑا آتا ہے، بیوی کہتی ہیں کہ میرے فرزند کو لے کر جاتا ہے، اور مجھے آواز آتی ہے کیونکہ کہنے والا کہتا ہے کہ لاؤ اور دے دو ان کو،
علم، حلم، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، شجاعت، سخاوت، عبادت، یہ بچہ امامت کی منزلت پر فائز ہوگا. یہ بچہ آخری نبی جو سردار انبیاء ہیں ان کا وصی ہوگا، ان کا ولی ہوگا، ان کا جانشین ہوگا. بیوی کے ساتھ معجزات رونما ہوتے ہی چلے گئے. اور 3 دن کے بعد جب معزز خاتون اپنے تازہ مولود کو لے کر شاندار طریقے سے ضیافت خانہ سے باہر تشریف لائیں. بھائی 3 دن ہو گئے تھے نا، لوگ جمع تھے. سامنے سے آغوش کے پلے ہوئے بیٹے محمد کو دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی. معزز بچہ معزز ہاتھوں میں دے دیا گیا. ایک امانت تھی جو اصلی امانت دار کے سپرد کر دی گئی. بند آنکھیں 3 دن تک آنکھیں کھلی نہ تھیں. علی ابن ابی طالب نے آنکھوں کو نہ کھولا تھا، لیکن جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے علی نے آنکھوں کو کھول دیا اور سب سے پہلے مصحف رخسار رسالت پر علی ابن ابی طالب نے پہلی نگاہ کی. مولا کی یہ عین اللہ نگاہیں نبوت کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں کہ پاکی تینت کی حسن فطرت پہ گئی، ہستی تھی علی کی اپنی رفعت پہ گئی. پہلا ہی قدم خدا کے گھر میں آیا اور پہلی ہی نظر نبی کی صورت پہ گئی. رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لیا، یا رسول اللہ آپ کو توریت سناؤں یا زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن کی تلاوت کروں. 3 دن کے ہیں علی ابن ابی طالب آغوش رسالت میں ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یا علی تلاوت قرآن کرو. بس کہتے ہیں کہ آغوش رسالت میں سورہ مومنون کی تلاوت کرنا شروع کی میرے مولا نے. ابھی جب علی 13 برس کے ہوں گے، رسول اللہ غار حرا میں ہوں گے، اس کے بعد اس وقت پہلی وحی نازل ہوگی. ابھی قرآن لوح محفوظ پر، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن یہ اس دنیا میں آ کر امام نہیں بنتے، اس دنیا میں آ کر علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ وہیں سے خدا کے چنیدہ ہیں، خدا کے منتخب ہیں، وہیں سے علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں. آغوش رسالت میں ہے، 3 روز کے ہیں اور سورہ مومنون کی تلاوت ہو رہی ہے. لوگ یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول اس دنیا میں آئے، رسول اللہ نے پیدا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کی. تو نعوذ باللہ علی کے رسول سے بلند ہے نہیں، بعد از رسول بزرگتر علی قصہ مختصر. لیکن مشیت پروردگار عالم یہ تھی کہ اگر رسول تلاوت قرآن کرتے تو لوگ کہتے نہ معلوم بچہ کیا پڑھ رہا ہے. تو پتہ چلا خدا نے کہا ہوگا کہ ایسے سے تلاوت کرواؤں گا اور ایسے کی آغوش میں کرواؤں گا کہ جو خود صاحب قرآن ہوگا اور صاحب قرآن گواہی دے گا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کہ جس کے قلب پہ پروردگار عالم نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، کہ جس کے قلب پہ خدا نے قرآن کو نازل کیا، وہ خود گواہی دے گا کہ میری آغوش میں علی ابن ابی طالب 3 روز کے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. تو یقیناً یہ ہستی وہ ہے، میں نے ابھی شروع میں بیان کیا کہ میری اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ فضائل بیان کر سکیں. اس ہستی کی اس پہ کریمانی کی تفسیر نہیں ممکن، اس پہ کریمانی کی تفسیر نہیں ممکن. سمٹے تو بنے نقطہ اور پھیلے تو یہ قرآن ہے. تو آپ سب کو مولا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. خدا سب کو شاد و آباد رکھے، سب کو اپنے گھر والوں کی بے شمار خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. مولا کے صدقے میں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یقیناً ہم ان کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتے. کوئی ذات علی ابن ابی طالب کو سمجھ ہی نہیں سکتا. کوئی کیا سمجھے گا اس ذات کو کہ فضائل کا بحر بے کراں ہے، فضائل کا سمندر ہے. بس اس جملے کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اس پہ کریمانی کی تفسیر نہیں، اس شعر کے ساتھ کہ اس پہ کریمانی کی تفسیر نہیں ممکن. سمٹے تو بنے نقطہ اور پھیلے تو یہ قرآن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.